سب سے پہلے بات اس تنازع کی کہ چار جس میں الزام لگایا گیا کہ بی جے پی نے ٹی آر ایس کے 4 ایم ایل ایز کو خریدنے کی کوشش کی. یہ پورا معاملہ اب ہائی کورٹ میں جا چکا ہے. جج تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس سوملتا نے جمعے کو 4:30 بجے شام پولیس کی داخل کردہ اس درخواست پر سماعت شروع کی جس کے ذریعے ارکان اسمبلی کو مبینہ خریدنے کی پیشکش کرنے کے معاملے کے 3 ملزمین رام چندر بھارتی عرف ستیش شرما کے نندو کمار عرف نندو اور این سمایا جی کی تحویل کے استرداد سے متعلق اے سی بی اور ایس پی مقدمات کی ایڈیشنل خصوصی جج کے جاری کردہ حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. فاضل جج صاحبہ نے مذکورہ تینوں ملزمین کو آئندہ 24 گھنٹوں تک شہر حیدرآباد نہ چھوڑنے کی ہدایت دی اور یہ ہدایت بھی کی کہ وہ کمشنر پولیس حیدرآباد کو اپنے رہائشی پتے حوالے کرے. ملزمین کو آئندہ 24 گھنٹوں تک کسی بھی قسم کی سرگرمیوں بشمول شکایت کنندہ روہت ریڈی رکن اسمبلی سے رابطہ نہ کرنے کی بھی ہدایت دی اور کہا کہ وہ راست یا بالواسطہ طور پر گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. فاضل جج صاحبہ نے 3 ملزمین اور دوسرے مدعی علیحان کو نوٹس بھی جاری کی. جسٹس سوملتا نے کہا کہ اس کیس پر کل قطعی سماعت کی جائے گی. ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے عدالت کو مطلع کیا کہ اے سی بی مقدمات کی عدالت کے ایڈیشنل اسپیشل جج نے ان 3 ملزمان کو تحویل میں دینے کے تعلق سے پولیس کی درخواست غلط انداز میں مسترد کی جبکہ پولیس نے ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش میں ان ملزمین کے ملوث ہونے کے لیے درکار میٹیریل کے ساتھ ثبوت پیش کیے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ارنیش کمار فیصلے میں سپریم کورٹ کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کے خلاف اے سی بی کے جج نے حکم دیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تلنگانہ کے خلاف ایک مجرمانہ سازش ہے اس لیے اس کیس پر ہنگامی حالات میں سماعت کی جائے کیونکہ ایسا امکان ہے کہ 3 ملزمین ملک سے فرار ہو جائیں گے جس سے تحقیقات پر اثر پڑے گا. 3 ملزمین کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر وکیل وی سریماس نے اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے کل تک کی مہلت طلب کی. اس کیس پر کل سماعت ہوگی.